الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. از عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب مویشیوں کی بیماری پھیل جائے گی اور تم مویشیوں کی طرح ہلاک ہوگے. بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات اور نشانیاں بیان فرمائی تو ان میں سے ایک علامت اور نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ موتان کا قواس الغنم، کہ قیامت کے قریب مویشیوں کی بیماری پھیل جائے گی اور تم مویشیوں کی طرح سے ہلاک ہوگے. موتان کے دو معنی ہیں. ایک کثرت سے واقع ہونے والی موت، الموت الکثیر الوقوع، اور اس کا دوسرا معنی مویشیوں میں واقع ہونے والی موت کے ہیں. الموتان موت یقع فی الماشیہ، وہ موت جو مویشیوں میں واقع ہوتی ہے. اسی طریقے سے قواس کہتے ہیں داء یأخذ الغنم لا یلبسها ان تموت، کہ بھیڑ بکریوں میں واقع ہونے والی ایک ایسی بیماری جس سے وہ فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے قواس کا دوسرا معنی آتا ہے سینہ میں واقع ہونے والی سخت ترین بیماری. داء یأخذ فی الصدر کأنہ یکسر العنق، سینہ میں واقع ہونے والی ایک ایسی بیماری جس سے ایسا احساس ہوتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ بیماری اس کے حلق کو توڑ ڈالے گی. اس حدیث میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ موتان اور قواس جس بیماری کا ذکر کیا گیا ہے اس کا اطلاق کرونا وائرس کی موجودہ وبا کے متعلق درست ثابت ہو رہا ہے یا کہ نہیں. کرونا وائرس سے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مویشیوں میں پایا جانے والا یہ ایک خاص قسم کا وائرس ہے جو مویشیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے، اور بالخصوص خنزیر اور چمگادڑ کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس جب انسان کو لاحق ہوتا ہے تو وہ سیدھے انسان کا جو نظام تنفس ہے، سانس لینے کا جو نظام ہے، یہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. پہلے اس سے گلے اور سانس کی نالی کے اندر انفیکشن لاحق ہوتا ہے اور پھر وہ پھیپھڑوں تک پہنچ کر کے تباہی مچاتا ہے. عربی لغت کے اندر قواس کا یہ معنی ذکر کیا گیا ہے کہ کأنہ یکسر العنق، یعنی اس وائرس سے انسان کے سینہ میں جو عارضہ لاحق ہوگا تو اس عارضہ سے، اس تکلیف سے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ اس کے گردن کو توڑ رہا ہے، وہ بیماری اس کی گردن کو توڑ رہی ہے اور اس کا حلق جو ہے اس کی وجہ سے کٹ رہا ہے.
تو کرونا وائرس کے بارے میں بھی آج سائنسدان لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس سے حلق توڑ کھانسی لاحق ہوتی ہے اور سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے انسان کو بخار ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے درد کے اندر اور بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کرونا وائرس کا یہ پورا فتنہ آگے چل کر کے کیا صورتحال اختیار کرنے والا ہے، اس کے متعلق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے قرب قیامت میں واقع ہونے والے فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قرب قیامت میں واقع ہونے والے فتنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا ان اخوف الفتنۃ عندی علیکم فتنۃ عمیاء مظلمہ خصت فتنتها وعمت بلیتها۔ غور سے سنو، بے شک تم پر سب سے زیادہ خوفناک فتنہ میرے نزدیک وہ فتنہ ہے جو اندھا اور تاریک ہوگا۔ اصاب البلاء من ابصر فیها واخطأ البلاء من عمی عنها، یظہر اہل باطلها على اہل حقها حتى تملأ الارض عدوانا وظلما، وان اول من یکسر عمدها ویضع جبروتها وینزع اوتادها اللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ اس فتنہ کا ہنگامہ خاص ہوگا مگر اس کی آزمائش عام ہوگی۔ وہ فتنہ اس حد تک پہنچے گا کہ جو اس کو دیکھے گا وہ اس سے چوک جائے گا، اور جو اس سے آنکھیں بند کرے گا اس فتنے میں جو باطل پر ہیں وہ اہل حق پر غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اور پھر سب سے پہلے اس فتنے کی کمر توڑنے والا اور اس فتنے کی طاقت کو فروغ کرنے والا اور اس فتنے کو اکھاڑنے والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یہ فتنہ مسلمانوں پر واقع ہونے والا سب سے خوفناک فتنہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس فتنے کے اندر مخصوص لوگ مبتلا ہوں گے مگر آزمائش سب کے لیے ہوگی۔ اور احادیث کے اگلے ٹکڑے کے اندر اس فتنے میں رونما ہونے والے ایک اہم اور خطرناک امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس فتنے کی آڑ لے کر کے اہل باطل اہل حق پر غالب آ جائیں گے، اور ہر جگہ ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور اس ظلم و ستم کی بعض شکلیں پہلے ہی دنیا کے اندر رونما ہو چکی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اندھے اور تاریک فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور جن دنوں کے اندر اور جس زمانے کے اندر یہ فتنے برپا ہوں گے ان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حرج یا ایام قتل سے تعبیر کیا ہے، اور انسانی تاریخ کا ایک بدترین فتنہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء نے جس طرح دجالی فتنے سے پناہ مانگی ہے، اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حرج سے بھی پناہ مانگی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین یدی الساعۃ ایام الحرج
فنعوذ باللہ ان تدرکنا تلک وإیاکم الایام، فرمایا قیامت کے قریب ایام حرج ہوں گے، لہذا ہم ان ایام سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ دَعَا كَدُعَاءِ الْغَرِقِ فِي الْبَحْرِ تَدُومُ 12 عَامًا تنجلی حين تنجلی وقد انحسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون عليها حتى يقتل من كل 9 7، کہ اس عظیم فتنے سے وہی بچ پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے، اور یہ فتنہ 12 سال تک رہے گا۔ پھر جب یہ دور ہوگا تو دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر لوگوں میں بڑی جنگ ہوگی، یہاں تک کہ ہر 9 میں سے 7 افراد مار دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ یہ فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ اس سے وہی شخص محفوظ رہے گا جو اس شخص کے مانند اللہ رب العزت سے دعا اور و زاری کرے جو غرق ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو۔ جس طرح غرق ہونے والے اور ڈوبنے والے شخص کے پاس دعا کے علاوہ بچنے کا کوئی اور چارہ موجود نہیں رہتا، ہمیں بالکل اسی طرح اس فتنے سے بھی انسان کو اللہ رب العزت سے صرف دعا اور گریہ وزاری کے اور کوئی شے بچا نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ یہ عظیم آزمائش 12 سال تک جاری رہے گی۔ 12 سال کے یہ الفاظ صرف اسی ایک حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، باقی احادیث کے اندر نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں کہا گیا ہے کہ جب اس آزمائش کا دور ختم ہوگا تو پھر مشرق وسطیٰ میں ایک عظیم جنگ کا آغاز ہو چکا ہوگا اور جس میں بڑے پیمانے پر لوگ مارے جائیں گے، اور اس فتنے کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی قیامت کے آخری دور کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا۔